السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پڑوس کی سنتیں اور آداب آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے سے قبل جس طریقے سے میں پڑھوں آپ بھی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پڑوس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے پڑوسی کس طرح رہنا ہے اپنے پڑوس کے ساتھ۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سالن بنا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ سالن کیا ہے؟ گاڑے کے بجائے، گھٹ کے بجائے شوربہ کیا ہے؟ تھوڑا اور پانی ڈالا جائے اس کے اندر، یعنی پتلا کیا جائے، تاکہ زیادہ سالن ہونے سے کیا ہے، تاکہ پڑوسیوں کو ہم دے سکیں گے۔ یہ طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اپنے گھر میں شوربہ بنائے تو کیا شوربہ کا معنی ہوتا ہے شیروا، سالن وغیرہ۔ گھٹ کے بجائے کیا ہے؟ زیادہ کرو پانی ڈال کر، تاکہ پڑوسی بھی اس سے کھا جائے اور گھر والے بھی کھا جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سنت طریقہ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی میرے آقا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میں نے فلاں جگہ پر دیکھا ایک خواتین رہتی ہے، ایک خواتین کیا ہے، روزانہ 5 وقت نماز پڑھ لیتی ہے، روزہ بھی رکھ لیتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کر لیتی ہے، بہت نیک عمل کرتی ہے، لیکن اس کی واحد وجہ ایک ہی ہے، اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ساتھ صدقہ وغیرہ سب کچھ دیتی ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوس کو بہت تکلیف دیتی ہے، گالیاں بکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جہنمی ہے، فی نار جہنم۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھنا، صدقہ دینا یہ کمال نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دینا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے میرے آقا نے کیا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو گالی نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی آ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اور ایک خواتین ہے، اور ایک عورت ہے، عبادت کم کرتی ہے، روزہ بھی کم رکھتی ہے، عبادت بھی کم کر لیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ عورت، یہ خواتین جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نیک عمل کے ساتھ ساتھ، صدقے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے کہیں جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، جانے کے بعد ایک گھر کیا ہے لے لیے، کرائے کا گھر لینے کے بعد، کون؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر گئے، جانے کے بعد کیا ہے، کرائے کا گھر لے لیے۔ لینے کے بعد ان کے قریب میں ایک یہودی تھا۔ اللہ اکبر۔ کون تھا؟ یہودی۔ وہ یہودی کا پر نالا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب تھا۔ جیسا کہ ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گھر کرائے کو لیے تھے،
ان کے پڑوس میں ان کے قریب میں کیا ہے یہودی رہا کرتا تھا. وہ یہودی کا پرنالہ وہاں سے سیدھا پانی آ کر کیا ہے جس کے اندر کوڑا کچرا ڈالتا تھا یہودی. اللہ اکبر. گندگی ڈالا کرتا تھا وہ روزانہ. کئی دن تک ڈالتا رہا, تکلیف دیتا رہا, یہ دیتا رہا. اللہ اکبر. تکلیف دینے کے باوجود بھی اللہ والے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. آخر کار وہ یہودی کیا ہے کئی دن کے بعد تکلیف دینے کے بعد آ کر کیا کہتا ہے, حضرت اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, میں روزانہ میرا پرنالہ آپ کے گھر تک جاتا ہے, پرنالے سے گندگی ڈالتا ہوں, گندگی ڈال کے آپ کو تکلیف دیتا ہوں, کیا آپ ایسا چیز نہیں کریں؟ آپ کیا کرتے ہیں اسے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, روز صاف کرتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سننا تھا. وہ یہودی کہتا ہے, حضرت آپ کا دین مذہب سچا ہے, اسلام کے اب سچے ماننے والے ہیں. اتنی تکلیف دینے کے باوجود, اتنے دن سے میں تکلیف دے رہا تھا آپ کو, میرے پر نالے سے آپ کے گھر تک جا کر گندگی پڑتی تھی, لیکن آپ صاف کرتے تھے, صبر کا دامن تھام لیتے تھے. لیکن کیا ہے اپنی زبان سے اف تک نہیں کیا ہے مجھے. لیکن آپ کا مذہب سچا ہے, آپ سچے ہیں, مجھے کلمہ پڑھا دو تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے یہودی. اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر میں اچھا پک رہا ہے پڑوسی کا خیال رکھیں. جو غریب ہے, غربا ہے, ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ آقا کا ارشاد ہے, شوربہ زیادہ پکا رہے ہیں آپ تاکہ پانی کر کے اسے آپ پڑوس کو دینے کی آپ کوشش کریں. اور ایک کیا ہے, عورت عبادت زیادہ کرتی تھی لیکن اپنے پڑوسی سے گالی دیا کرتی تھی, وہ جہنم میں جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور ایک عورت اور خواتین ایسی ہے عبادت کم کر رہی ہے, اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی, وہ جنت میں جا رہی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہ عظیم سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ پڑوسی کو ہمیں ایز نہیں دینا ہے, تکلیف نہیں دینا ہے, اسی کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اس پہ ہمیں عمل کا پیکر ہو گیا, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ بھی راضی ہو جائے گا, میرے نبی بھی راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں چاہیے کہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیق سے اس سنت کو عمل کا پیکر بنائے. کہنے سننے میں اللہ تعالیٰ غلطی تو مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.